میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیزوں، اس امت کی ذلت کا اور اس امت کے جانی مالی نقصان کا اور اس امت کے اپنے مرتبے اور مقام سے گر جانے کا اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اور کوئی سبب نہیں ہے کہ یہ امت دعوت اللہ کو چھوڑ بیٹھے۔ اس امت کی افضلیت، اس امت کا امت بنا اور اس امت کا خیر الامم ہونے کی جو اصل قرآن نے شرط بیان کی ہے، وہ شرط دعوت اللہ ہے۔ امت کیونکہ دعوت کے مفہوم اور اس کے مطلب کو بھلا چکی ہے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دعوت کسے کہتے ہیں۔ صرف اور صرف دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کا پابند ہو کر اپنی ذات سے عمل کرتے ہوئے دوسروں کو پورے دین پر لانے کی وہ نقل و حرکت اور وہ کوشش جو کوشش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کی ہے، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ اس کو دعوت کہتے ہیں۔ صرف دعوت ہر زمانے کے رواجی طریقوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دعوت اس طریقے جہد کو کہتے ہیں جو طریقے جہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ اگر امت اس طریقے دعوت پر نہیں آئے گی تو جو نصرتیں، جو عزتیں اور جو تربیت اور ہدایت صحابہ کے دور میں اس محنت پر اللہ نے براہ راست کی ہیں امت کی، وہ تربیت اور ہدایت امت نہیں پا سکے گی۔ ہمارے ایسا کو ملفوظ ہے کہ رواجی طریقوں سے دین کی اشاعت رواج کو ترقی دے گی، دین کو ترقی نہیں دے گی۔ اس لیے دعوت کا خلاصہ ہے بذات خود ایک ایک امتی کو امر معروف کرنا اور بذات خود ایک ایک امتی کو منکر سے روکنا۔ اس کام کو کرنے کے لیے انسان کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اگر مسلمان نے اس کام کو اپنے سوا کسی آلے، کسی اخبار، کسی نشر و اشاعت کی مشین سے اس کام کو لیا تو یاد رکھنا کہ نہ اپنے اندر معروفات پر چلنے کی رغبت پیدا ہوگی اور نہ اپنے اندر منکرات سے بچنے کی نفرت پیدا ہوگی۔ جب یہ اس کی ذات کے لیے بے اثر ہوگا کام تو امت کے لیے اثر انداز کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے کام کو سنت کی اور سیرت کی طرف لے کر جاؤ۔ جتنا یہ سنت کے زیادہ مشابہ ہوگا یہ جوہد بنے گا، اور جوہد پر اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کا وعدہ تاکید کے ساتھ ہے۔ میرے دوستو عزیزو بزرگوں، صحابہ کے طریقے پر امت تک دین کو پہنچانے کے علاوہ اگر کسی اور طریقے سے امت تک دین پہنچا دیا گیا
تو یہ اتمام حجت اور ذمہ داری کے پورا ہونے کے لیے اور ہدایت اور تربیت کے لیے ہرگز کافی نہ ہوگا، کیونکہ نبی کو خود حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی جی آپ امت تک وہ پیغامات خود پہنچائیے جو ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے بذات خود نہ پہنچایا آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ اس لیے آپ کی تمنا ہوتی تھی کہ ہر جماعت کے ساتھ میں خود نکلوں اور میں کسی جماعت سے پیچھے نہ رہوں اور اس راہ میں بار بار قتل کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں، بار بار قتل کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں۔ یہ اس فکر پر تھا کہ پوری امت تک عملی دین پہنچانا یہ میرا بذات خود کام ہے، اس میں میرا کوئی متبادل نہیں ہے۔ میں نے یہ پوری تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ اس کام کو کرنے کا ڈھنگ اور اس کام کے کرنے کی ذمہ داری اور اس کے لیے ہر فرد امت کا بذات خود استعمال کے بغیر جہد نہیں ہے اور جہد کے بغیر ہدایت نہیں ہے۔ مسلمان کا دین کے لیے المعروف اور نہی عن منکر کے لیے بذات خود استعمال ہونا ہی جہد ہے اور اس کے بغیر ہدایت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر فرمایا ہے۔ جہد ہر طریقہ محنت کو نہیں کہتے بلکہ جہد کہتے ہیں صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت کو۔ میرے دوستو بزرگو عزیزو، امت کو اپنے دین پر استقامت کیوں نہیں ہے؟ دین ضائع ہو رہا ہے، ماحول سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دین ضائع ہو رہا ہے کہ اللہ کے فرائض اس کے احکام کو لے کر قانون سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دین ضائع ہو رہا ہے کہ اپنے دین کو لے کر حکام سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، جب مسلمان اپنے دین کی دعوت کو طریقہ نبوت پر نہیں پہنچائے گا تو امت کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے غیبی نصرتیں کبھی نہیں ملیں گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ اس سے زیادہ پختہ مذہب ہو کس کا سکتا ہے؟ جملہ استفہامی انکاری ہے۔ اس سے زیادہ پختہ مذہب ہو کس کا سکتا ہے؟ جو خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بذات خود دعوت دے۔